ویلکم بنی سٹوریز بک۔ آج کی کہانی ہے علی بابا اور 40 چور۔ پرانے زمانے کی بات ہے، شہر بغداد میں دو سگے بھائی رہتے تھے۔ بڑے کا نام قاسم تھا اور چھوٹے کا علی بابا۔ قاسم امیر ہونے کے باوجود لالچی اور کنجوس تھا، جبکہ علی بابا تھا تو ایک غریب لکڑہارا، مگر تھا بہت خدا ترس۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ بہت سے گھڑ سوار اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے چلے آ رہے ہیں۔ علی بابا ایک پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ علی بابا نے گھڑ سواروں کو گنا تو وہ تعداد میں 40 تھے۔ وہ سب ایک بڑی چٹان کے سامنے آ کر رک گئے۔ یہ چٹان اس پتھر کے بالکل قریب تھی جس کے پیچھے علی بابا چھپا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے نیچے اتر کر گھوڑوں پر لدے ہوئے تھیلے اپنے کندھوں پر اٹھا لیے۔ ان میں سے ایک آدمی جو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا اور چٹان کے قریب جا کر کہنے لگا، کھل جا سم سم۔ چٹان فوراً ایک طرف سرک گئی۔ اب وہاں ایک غار نظر آ رہا تھا۔ وہ سب غار میں داخل ہوئے اور چٹان پھر اپنی جگہ پر آ گئی۔ علی بابا حیرت بھری نظروں سے چٹان کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ غار میں جانے والا یقیناً چور یا لٹیرے ہیں۔ ابھی وہ ان کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ سب غار سے باہر آ گئے۔ سردار نے غار کی طرف منہ کیا اور بولا، بند ہو جا سم سم، اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد علی بابا پتھر کی اوٹ سے نکلا اور چٹان کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے ذہن میں سردار کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے بلا سوچے سمجھے کہا، کھل جا سم سم۔ دروازہ فوراً کھل گیا اور وہ غار میں داخل ہو گیا۔ اندر جگہ جگہ کئی صندوق اور تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ جب اس نے ایک صندوق کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ صندوق قیمتی ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات سے بھرے ہوئے تھے اور تھیلوں میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس نے اشرفیوں کے 3 تھیلے اور ایک صندوق اٹھایا اور غار سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے کہا، بند ہو جا سم سم، اور دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا نے وہ صندوق اور تھیلے اپنے گدھے پر لادے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو اس کی بیوی ڈھیر ساری اشرفیاں دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئی اور پوچھنے لگی، یہ اتنا بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ علی بابا نے سارا قصہ سنا کر کہا، خبردار، یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ اچھا اچھا، مگر جلدی سے ادھر آؤ، انہیں گن کر گھڑے میں دبا دیں۔ بیوی کی بات سن کر علی بابا بولا، ہم ان اشرفیوں کو کبھی بھی نہیں گن سکتے۔ جاؤ بھابھی سے ترازو لے آؤ، تول کر رکھ لیتے ہیں۔ علی بابا کی بیوی نے جا کر قاسم کی بیوی سے کہا، بھابھی ذرا ترازو دینا، میں نے گندم تولنی ہے۔ قاسم کی بیوی بہت چالاک تھی۔ سوچنے لگی کہ ان کے گھر اتنی گندم کہاں سے آ گئی۔ اس نے ترازو کے پلڑے کے نیچے تھوڑا سا گوند چپکا دیا۔ علی بابا کی بیوی نے اشرفیاں تولنے کے بعد ترازو واپس کیا تو پلڑے کے نیچے ایک اشرفی چپکی رہ گئی۔ قاسم کی بیوی وہ اشرفی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اشرفی ایک مرتبان میں ڈال دی۔ نماز عصر کے بعد قاسم گھر آیا تو اس نے مرتبان اسے پکڑا دیا۔ قاسم اس میں اشرفی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ فوراً علی بابا کے پاس پہنچا اور اشرفی کے بارے میں کچھ اس طرح سوال کیا کہ علی بابا نے گھبرا کر ساری بات بتا دی اور غار کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا الفاظ بھی سمجھا دیے۔ قاسم اسی شام اپنے بہترین گھوڑے لے کر غار کے سامنے پہنچ گیا اور بلند آواز میں پکارا، کھل جا سم سم۔ چٹان فوراً ایک طرف سرک گئی اور وہ غار میں داخل ہو گیا۔ چٹان پھر اپنی جگہ پر آ گئی۔ صندوقوں اور تھیلوں میں پڑے ہوئے قیمتی ہیرے جواہرات اور اشرفیاں دیکھ کر قاسم خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی آدھی سے زیادہ دولت سمیٹ لی اور دروازہ کھولنے لگا، مگر بدحواسی میں کھل جا سم سم کے الفاظ بھول گیا۔ کبھی کہتا کھل جا سوم سوم اور کبھی کہتا کھل جا سومی سومی۔ پھر زور زور سے چیخنے لگا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ کافی رات ہو گئی۔ 40 چور واپس آ گئے۔
انہوں نے جب قاسم کو غار میں دیکھا تو تلواروں کے وار کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے اور لوٹ کا مال غار میں رکھ کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی قاسم کی بیوی علی بابا کے پاس گئی اور روتے ہوئے بتایا کہ قاسم ابھی تک گھر نہیں لوٹا۔ علی بابا بہت پریشان ہوا اور فوراً غار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ غار کے اندر پہنچا تو اسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نظر آئے۔ وہ انہیں تھیلے میں ڈال کر گھر لے آیا۔ قاسم کی بیوی لاش دیکھ کر رونے لگی۔ علی بابا نے اسے دلاسا دیا اور کفن دفن کا بندوبست کرنے لگا۔ قاسم کی کنیز مرجینہ بہت عقل مند تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ اگر آقا کی لاش کو سی کر ایک کر دیا جائے تو کفن دفن میں آسانی ہو جائے گی اور لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ مرجینہ نے بتایا کہ وہ ایک ایسے موچی کو جانتی ہے جو حکیم بھی ہے۔ علی بابا کو یہ مشورہ اچھا لگا اور اس نے کہا جاؤ اسے بلا لاؤ۔ مرجینہ گئی اور بوڑھے موچی کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھر لے آئی۔ موچی نے جب لاش کو سی لیا تو علی بابا نے اسے 2 اشرفیاں دیں اور اسے کہا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ مرجینہ اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر اسے واپس چھوڑ آئی۔ قاسم کی لاش کو دفن کرنے کے بعد علی بابا اپنی بیوی اور بیٹے سمیت قاسم کی حویلی میں رہنے لگا۔ 40 چور جب غار میں واپس آئے تو قاسم کی لاش غائب پا کر بہت حیران ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی اور آدمی بھی ان کی غار سے واقف ہے۔ ایک چور بھیس بدل کر شہر آیا۔ 2 ہی دنوں میں اس نے کسی طرح موچی کا سراغ پا لیا اور اسے 4 اشرفیوں کا لالچ دیا اور قاسم کی حویلی کا پتہ پوچھا۔ موچی بہت دانا آدمی تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اندازے سے اسے قاسم کی حویلی تک لے گیا۔ چور نے حویلی کے دروازے پر ایک چاک کا نشان لگایا اور واپس چلا گیا۔ شام کے وقت مرجینہ بازار جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو دروازے پر چاک کا نشان دیکھ کر اسے شک ہوا کہ چوروں نے گھر کا پتہ چلا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے چاک لے کر ارد گرد کے تمام مکانوں کے دروازوں پر ویسے ہی نشان لگا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چور جب سردار کو لے کر وہاں پہنچا تو تمام دروازوں پر چاک کے ایک جیسے نشان دیکھ کر چکرا گیا۔ سردار نے اسے خوب ڈانٹا اور دوسرے دن خود موچی کے پاس پہنچا اور اسے 5 اشرفیاں دے کر قاسم کا مکان دکھانے کا کہا۔ موچی بڑی آسانی سے اسے وہاں لے گیا۔ سردار نے نشان لگانے کے بجائے مکان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی۔ علی بابا عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ علی بابا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ آدمی فوراً بولا جناب میں تیل کا سوداگر ہوں، میرے پاس تیل کے 40 مٹکے ہیں اور میں آپ کی حویلی میں رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ نیک دل علی بابا فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے مٹکے برآمدے میں رکھوا دیے اور مہمان کو سونے کے لیے کمرہ دے دیا۔ یہ سوداگر اصل میں چوروں کا سردار تھا۔ تیل صرف ایک مٹکے میں تھا، باقی سب میں اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ مٹکے رکھنے کے بعد اس نے ساتھیوں سے کہا جب میں سیٹی بجاؤں تو تم سب باہر نکل آنا اور اس خاندان کو ختم کر دینا۔ یہ کہہ کر سردار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو جب مرجینہ چراغ جلانے لگی تو اس میں تیل نہیں تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا تیل مٹکے میں سے لے آؤں۔ جو ہی وہ مٹکے کے پاس پہنچی تو اندر سے آواز آئی نکل آؤں سردار۔ مرجینہ حیرت کے ساتھ اچھل پڑی اور فوراً سمجھ گئی کہ یہ وہی چور ہیں۔ اس نے مردانہ آواز میں جواب دیا ابھی نہیں۔ مرجینہ اس مٹکے کے پاس پہنچی جس میں واقعی تیل تھا۔ اس نے وہ تیل ایک کڑاہے میں ڈال کر خوب گرم کیا۔ جب تیل ابلنے لگا تو اس نے تھوڑا تھوڑا تیل تمام مٹکوں میں ڈال دیا۔ سب کے سب چور مٹکوں کے اندر ہی جل کر ختم ہو گئے۔ آدھی رات کو جب سردار مٹکوں کے پاس آیا تو اپنے ساتھیوں کو مرا ہوا دیکھ کر بھاگ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ ضرور لے گا۔
صبح مرجینہ نے علی بابا کو سارا قصہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ چند دنوں کے بعد سردار نے علی بابا کی دکان کے قریب ایک دکان کرائے پر لے لی اور غار سے اپنا لوٹا ہوا مال لا کر کاروبار کرنے لگا۔ ایک دن علی بابا کے بیٹے نے سردار کو گھر پر کھانے کی دعوت دی۔ علی بابا اسے بالکل نہ پہچان سکا کیونکہ اس نے اپنا حلیہ کافی تبدیل کیا ہوا تھا، مگر مرجینہ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کھانا کھانے کے بعد سردار نے مرجینہ سے کہا کہ تم نے بہت مزیدار کھانا پکایا ہے، اس لیے ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر سردار نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مرجینہ کو اس کے کمر سے بندھا ہوا خنجر نظر آ گیا۔ اس نے پھرتی سے وہ خنجر نکالا اور پوری قوت سے سردار کے سینے میں گھونپ دیا۔ علی بابا نے چیخ کر کہا، مرجینہ یہ تم نے کیا کیا؟ مرجینہ بولی، آقا یہ چوروں کا سردار تھا اور ہم سب کو قتل کرنے آیا تھا۔ اب علی بابا نے بھی اسے پہچان لیا۔ علی بابا مرجینہ سے بہت خوش ہوا اور کچھ دنوں بعد اس نے اپنے بیٹے کی شادی مرجینہ سے کر دی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ تھینک یو۔